أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں اس سے پہلے ضروری اور لازم میں سمجھتا ہوں کہ حضور ارواح و نافداح و رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جس طریقے سے آپ حضرات کو ہدیہ درود پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک درود اگر کوئی بندہ پڑھتا تو اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک درود پڑھیں گے سب کو 10 نیکی ملے گی۔ اس سب کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحوم یاسین خان صاحب کی روح کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دل سے پڑھیں، جھوم کے پڑھیں۔ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوم کر اور خشوع اور خضوع کے ساتھ درود پڑھتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود کو خود سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک نظر کرم ہو گئی تو دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک درود شریف اور پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص اس درود کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70 معصوم فرشتے 1000 دن تک اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہی ایصال ثواب ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اصل میں اسی کا ثواب ملے گا۔ ہم جو کھانا کھا کے جائیں گے اس کا فائدہ ہم کو ہی ملے گا خالی۔ اگر اس کو صدقہ نافلہ کی نیت سے کیا ہو تو مردے کو بھی ثواب ملے گا، اور صدقہ نافلہ کی نیت نہ کی گئی ہو، یوں ہی کیا ہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب مردے کو نہیں ملنے والا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، اور اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مومن ایمان لے کر کے آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھتا ہے، اس کے بعد کلام مجید میں اللہ کیوں فرما رہا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ؟ جبکہ اسلام پہ ایمان لا چکا ہو، کلمہ پڑھ چکا ہے، ایمان والا ہے، پھر اس کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے پانی میں کا ایک گلاس لیں اور اس کے اندر 1 روپے کا سکہ ڈالیں، وہ پانی کے اندر سکہ جو گیا ہے وہ پورا داخل تو ہو گیا اس کے اندر، لیکن آپ جب چاہیں گے اس کو نکال سکتے ہیں۔ پانی میں داخل تو ضرور ہوا وہ، لیکن پورا داخل نہیں ہوا، آپ کو نظر بھی آ رہا ہو سکہ۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس آپ پانی میں گلاس جو ہے اس کے اندر پانی لیں اور اس میں کچھ کلر ملا دیں جو چاہیں، تو اب آپ بتائیں پانی اور کلر میں فرق محسوس ہوگا؟ آپ نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں؟ ہرگز نکال نہیں سکتے۔ وہ ایسا مل جائے گا کہ اس پر ایسا رنگ چڑھ جائے گا، پانی کے اوپر بھی آپ پانی اور کلر میں فرق محسوس نہیں کر پائیں گے۔ اب یہ جو کلر ہے نا، یہ پورا پانی میں داخل ہو چکا ہے، تو قرآن بھی ہم سے ہی مطالبہ کرتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جاؤ، اگر تمہیں اسلام سے کوئی 1 انچ میں ہٹانا چاہے تو ہٹا نہیں پائے، بلکہ ایسا رنگ چڑھ جائے تمہارے اوپر کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہوئے نظر آئے اور اس پر بھی اسلام کا رنگ چڑھتا ہوا نظر آئے۔ اب میں آپ کو اسی قرآن کی آیت کے اکارڈنگ ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ آیت اللہ نے کب نازل فرمائی؟ ہم کہتے ہیں نا سماج کا مسئلہ ہے، ہم سماج کے صدر ہیں، ہم سیکریٹری ہیں، سماج میں ہونا چاہیے۔ سماج بعد میں، پہلے اسلام ہے۔ اگر ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پہلے ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہوگا، پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، بعد میں سماجی چیزیں ہیں۔ اگر وہ چیزیں اسلام سے ٹکراتی ہیں تو ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا ہوگا۔ یہی قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے،
یہ جب اسلام لے کر کے آ گئے, اسلام قبول کر لیا, اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا, تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی جو مذہب تھا اس کے اندر سنیچر کے دن شکار کرنا حرام تھا اور اونٹ کا گوشت کھانا وہاں جائز نہیں تھا. تو انہوں نے کیا سوچا, اسلام میں کلمہ تو پڑھ لیا ہے, اونٹ کا اگر گوشت نہیں کھائیں گے تو اسلام میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے, یہ ایک فرض چیز تو ہے نہیں, اور ہم جو شکار کرتے ہیں سنیچر کے دن وہ بھی اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے تاکہ ہمارا تھوڑا عمل ہمارے پرانے مذہب یہودی پر بھی ہو جائے اور ہم اسلام پر بھی عمل کر لیں. جب یہ صحابہ کرام سے بات کی گئی اور یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی, اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اس طریقے سے بات کر رہے ہیں, تو اللہ نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرما دی, فرمایا اب یہ نہیں چلے گا کہ تھوڑا تم اس مذہب پہ عمل کر لو, تھوڑا اس پہ عمل کر لو. اب بھلے ہی فرض نہیں اونٹ کا گوشت کھانا, لیکن تمہیں اسلام پر پورا پورا عمل کرنا ہوگا کیونکہ تم نے اسلام قبول کر لیا. اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی. اب میرے سماج میں کیا ہوتا, فاتحہ کے موقع پر, شادی کے موقع پر, وہ نہیں چلے گا. میرے نبی نے ہمیں کیا بتایا, اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. کاش کے مومنوں ہم اس پر عمل کر کے زندگی گزار لیں. تو میں کہتا ہوں آج جو دن دیکھ رہے ہیں نا, جو کرونا وائرس آ رہا ہے, جو بیماریاں آنی جس کا نام ہمارے باپ دادوں نے نہیں سنا تھا, یہ بیماریاں یوں ہی نہیں آتی ہے. ہم جب مذہب اسلام پر عمل نہیں کرتے, مذہب اسلام کا النگھن کرتے ہیں, تو اللہ ایسی بیماریوں کو نازل فرما دیتا ہے. تب تباہیاں مچتی ہے دنیا کے اندر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, آپ دیکھیں کرونا وائرس آیا, پورا لاک ڈاؤن تھا پچھلے سال, مساجد بند تھی, حرم کعبہ بند تھا, دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تھا. کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو 1400 سال کی یا 1500 سال کی ہسٹری کے اندر. یہ ہمارے اعمال تھے کہ بندہ رب کے گھر میں جانا بھی چاہتا تھا, لیکن اللہ نے سارے دروازے بند فرما دیے. اس کے بعد لاک ڈاؤن کھولا, لوگ مرنے کے لیے تیار تھے. رمضان شریف میں ہم عید پڑھیں گے, ہم جمعہ پڑھیں گے, ہم اس سے بات کریں گے. اب مسجدوں کے دروازے کھل گئے تو بیٹے جانے کے لیے تیار نہیں, اب جانے کے لیے تیار نہیں. ایک جھٹکا اتنا بڑا ہمیں اللہ نے دیا, اور اس کی طرف سے سارے راستے بند تھے عبادت کے لیے. اس کے باوجود راستے کھلے ہیں تو ہم اللہ کے گھر کی طرف نہیں پلٹ رہے. وہی ہماری روش, 2 رکعت جمعے کی پڑھیں گے, بھاگ کے آ جائیں گے. وہی جمعے کے خطبے کے ٹائم ہم پہنچیں گے اور مسجد سے پہلے نکل کے آئیں گے. ہم دعاؤں میں شرکت نہیں کرتے. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے, اللہ فرماتا مجھے حیا آتی اسے خالی ہاتھ لوٹا دو. یہ اللہ فرماتا. اور پھر اللہ کے رسول فرماتے جو کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس پر غضب نازل فرماتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو آج ہم سے اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے, تو جب دعا مانگی جائے تو کم سے کم ایک قطرہ بھی اگر نہ نکلے, خالی پلک کا ایک بال جو اس کی جڑ بھی بھیگ گئی نا خوف خدا سے, یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا. حدیث شریف میں ہے ایک بندہ مومن جو کبھی خوف خدا سے رویا ہوگا اور اس کے آنکھ کی جو پلک ہے اس کی جڑ بھیگ گئی ہوگی اس آنسو سے, خوف خدا کی بنا پہ جو نکلا تھا. جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا, وہ پلک کا جو بال ہوگا وہ کہے گا مولا پہلے اس کی تو بخشش فرما دے, تیری خوف سے اس کی آنکھ سے قطرہ نکلا تھا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب ایک قطرہ نکل کر کے ایک پلک بھیگ جائے وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے, اور جب ہم بارگاہ خداوندی میں سجدہ کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے تو کیا اللہ ہماری بخشش نہیں فرمائے گا؟ اور بتاؤں میں آپ کو, میت گھر میں ہوتی ہے تو میت ہونے کے بعد کچھ حقوق ہوتے ہیں میت کے اولاد کے اوپر. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ انتقال کر جائے تو بیٹا نماز جنازہ پڑھائے, سب سے پہلا حق اس کا ہوتا ہے. پھر اگر وہ نہیں جانتا تو مسجد کے امام صاحب کا حق ہے. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے, حضرت انتقال ہو گیا, غسل کے لیے بھی آپ کو تشریف لانا, نماز جنازہ میں لیٹ ہو گئے نا, یار امام صاحب بار بار لیٹ آتے ہیں, امام صاحب چینج ہونے چاہیے. امام صاحب کا کام نماز جنازہ پڑھانا نہیں ہے. امام صاحب کام تمہیں نماز جنازہ پڑھانا سکھا دیں. اب اپنی والد کی نماز جنازہ تم پڑھاؤ, والدہ کے انتقال تم پڑھو, پہلے حق تمہارا ہے. ہاں اگر نیک و صالح کوئی عالم دین ہے, ہم اس نیت سے نماز جنازہ پڑھوائیں تاکہ ہمارے والد کی بخشش جائے ان کے قدم کی بنا پر, وہ بات الگ ہے. لیکن حق کس کا ہے؟ اسی طریقے سے فرمائے. پھر بیٹے کا حق یہ ہے جب باپ انتقال کر جائے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کا باپ انتقال کر جاتا ہے اور وہ اس حالت میں دنیا سے گیا ہوگا اس کے پلے میں ایک بھی نیکی نہیں رہی ہوگی, حدیث شریف کا مفہوم ہے. لیکن جب میدان قیامت میں جو اٹھے گا
تو پہاڑوں کے برابر اس کے دامن میں نیکیاں ہوں گی. وہ کہے گا میرے کریم میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں, کہاں سے آئی؟ اللہ فرمائے گا تو مرنے سے پہلے نیک اولاد چھوڑ کر گیا تھا, وہ تیرے پیچھے مغفرت کی دعا کرتی تھی. یہ نیکیاں پہاڑوں کے برابر تیری اولاد کی مغفرت کی دعا کرنے کی بنا. یہ اولاد کا حق ہے مرنے کے بعد اپنے باپ اور ماں کے ساتھ میں. آدم یاد کرتے ہیں کیا؟ ہمارا معاملہ یہ کہ 40 دن یاد کر لی, کل بھی سے 40 کی فاتحہ 5-7 دن میں ہو گئی, پھر کوئی یاد. اور میں عورتوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر جو گھر میں بڑی بزرگ عورتیں نا, وہ ہر جمعرات کو ضرور ہمارے مردوں کو یاد کر لیتی ہے. مردوں کو تو کھانے لانے پکانے ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, وہ اپنے حال میں مست کمانے کے اندر مست لگے ہوئے. یہ عورتیں جو ہیں یہ گھروں میں ہر جمعرات کو فاتحہ لگا لیتی, تو ہمیں یاد آتا ہے یار فاتحہ لگوانی ہے. اور ہر جمعرات کو فاتحہ کرنا یہ بھی اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جس میں روحیں گھروں کو آتی ہے. جو لوگ چلے گئے دنیا سے ان کی روحیں گھروں کو آتی ہیں. شب برات کی رات ہے, اور یوم عاشورہ ہے, عاشورہ کی جو شب عاشورہ وہ ہے, اور ذی الحجہ کی یعنی قربانی والی جو رات ہوتی ہے 10 تاریخ وہ رات ہے, اور شب جمعہ یعنی جمعرات کی شام کو جو رات آتی ہے. ہر ہفتے روحیں گھروں کو آتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے سال ثواب کرو, ہم غربت کے مارے ہیں, ہم غریبوں پر رحم کرو. کچھ بھی نہیں, آپ نے خالی یہ پڑھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, مولا اس کا ثواب میری والد کی روح کو ثواب عطا فرما. پورا قرآن پڑھے نہ پڑھے اس پر بھی اللہ تعالیٰ پورے قیامت تک کے لیے عذاب قبر سے بندے کو نجات دے دیتا. یہ بھی حدیث اور کتابوں کے اندر آیا ہے. خالی بسم اللہ دل سے پڑھ دیا رہا ہوں. اور یاد رکھو اچھا دوست وہ ہے, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا دوست وہ نہیں جو تم سے کہے یار چلو ایم خان میں ہمیں ناری کھلا دو, یا ہمیں آج مچھلی فرائی کھلا دو, آج ہمیں وہاں لے کے چلو. اچھا دوست وہ نہیں ہے. غوث اعظم فرماتے اچھا دوست وہ ہے جب تم دنیا میں ملوث ہو تمہیں وہ اللہ کی یاد دلائے, تمہیں اللہ کے قریب کر دے. تمہارا اچھا دوست ہوا جو تم اپنے باپ کو بھول جاؤ تو تمہیں یاد دلائے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیسے کرنا. اچھا دوست ہوا ہے. اور یاد رکھو نہ نمازیں ہمیں بخشا پائیں گی, نہ کعبے کا طواف, نہ حج و عمرہ. کچھ چیزیں ایسی ہم جو حقوق کے ڈاکے ڈالتے ہیں نا بہنوں کے اور بھائیوں کے یا کسی بھی مومن کے, تو اس بنا پر بھی ہماری بخشش نہیں ہوگی. ایک بزرگ تھے جو عجم کے رہنے والے تھے, وہ عجم چھوڑ کر کے حرم گئے اور وہ دن بھر روزہ رکھتے تھے. ان کا یہ کام تھا, اور پوری رات خانہ خدا یعنی کعبہ کا طواف کرتے تھے. ایک شخص وہاں رہتے تھے, بڑے بزنس مین تھے, انہوں نے کہا یہ اللہ کا ولی ہے, پوری رات خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں, نیک آدمی ہیں. مجھے بزنس پہ کہیں جانا دوسرے ملک تو میرا جتنا بھی سونا ہے وہ ان کے پاس میں امانت کے طور پر رکھ دیتا ہوں. پہلے کا دور یہ تھا بینکیں نہیں ہوتی تھی, جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ان کے پاس امانت کے طور پر رکھتے, جو پلٹ کر آتے ان کو دے دیا کرتے تھے. انہوں نے ولی سمجھ کر ان کو دے دیا. زندگی کی جو کمائی تھی وہ گئے, اور کافی عرصے بعد جب پلٹ کر آئے ان کے گھر گئے تو پتا چلا ان بزرگ کا انتقال ہو چکا ہے. اب پوری زندگی کی کمائی مکہ شریف میں گھوم رہے ہیں. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. کہا, انہوں نے پوچھا مایوس کیسے ہو؟ کیا کہ معاملہ ایسا, ایک بزرگ تھے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور دن بھر روزے میں رہتے تھے اللہ کی عبادت میں. ولی سمجھ کر میرے سونے کا جو بھی تھا معاملہ ان کے سپرد کر دیا, سارا سونا. اب ان کے گھر لینے کے لیے گیا تو ان کا تو انتقال ہو گیا, اور انہوں نے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ ان کے پاس کسی کی امانت ہے, تو میں پریشان ہوں. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو, ہر جمعرات کو جنتی مومنوں کی روحیں مقام ابراہیم اور رکن یمانی پہ آتی ہے, تم اس بزرگ کا نام لے کے آواز دو, اگر وہ آواز آ گئی تو ان سے پوچھ لینا, وہ تمہیں بتا دیں گے. رات کا وقت ہوا, گئے آواز لگائی تو وہاں پر کوئی آواز ان کو نہیں آئی. صبح کو پھر پریشان, پھر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. کہا حضرت یہ معاملہ ہے, اور رات کو آواز لگائی کوئی آواز نہیں. حضرت مالک بن دینار فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہاں آواز نہیں آئی تو اب ایسا کرو, بیر برہوت جو ملک شام میں ہے وہاں جاؤ, وہاں جہنمی کی روحیں رہتی ہے, اس کنویں میں جا کر آواز لگاؤ, اگر آواز آ جاتی ہے تو. پوری زندگی کا سونا تھا, مرتے نہیں کیا کرتے, ملک شام کا سفر کیا. لیکن یاد رکھو یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں, ولیوں کی باتیں ہوتی ہیں, ان کو روحیں کی آواز آتی ہے. جیسا کہ شب قدر میں ہے نا, کہ شب قدر اگر تلاش کرنا ہو تو کڑوا پانی سمندر کا ہو تو میٹھا ہو جاتا ہے,
کھارا پانی نل کا ہو تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے, شب قدر کی علامت ہے. اب ہم جیسا گنہگار جا کر کھارا پانی چیک کریں تو پوری زندگی تو جھوٹ بولتے رہے, تو اس زبان پر کہاں اللہ کی نشانی ظاہر ہونے والی ہے. اللہ کی نشانی ولیوں کی زبان پہ ظاہر ہوتی ہے اور انہی کو روحوں کی آواز آیا کرتی ہے. تو وہ بھی ایک بزرگ تھے, گئے وہاں پر ملک شام اور جا کر کے اس کنویں میں جا کر کے آواز لگائی, فلاں ابن فلاں, آواز آئی میں یہاں ہوں, بولو کیا کام ہے. کہا یہ تو بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ تم اتنے بڑے نیک تھے, ولی کامل تھے, سب کچھ تھے, لیکن تمہاری روح یہاں پر کیوں ہے؟ اب بڑی غور سے بات سننا. ہم جس کو چاہے نا جس کا دل توڑ دیتے ہیں, جس کو چاہے ستا دیتے ہیں, جس کا جی چاہے جس کے حق پہ ڈاکے ڈال لیتے ہیں. بڑی غور سے اس کو بات سننا. اور اللہ نے زندگی دی ہے, جس کے حق آتے ہیں ان کو دے دینا ابھی سے, مرنے کے بعد کوئی معافی تلافی نہیں. تو کہا بے شک جیسے تم نے سوچا میں ویسا ہی تھا. میں عجم چھوڑ کر کے آیا تھا, حرم میں رہتا تھا, بالکل اللہ کی عبادت کرتا تھا, جیسا تم جانتے تھے ویسا ہی تھا. میری ایک بہن ہے جو عجم میں رہتی ہے, میں نے اس کے حق ادا نہیں کیے, اس سے کبھی ملنے نہیں گیا, وہ بہت خستہ حال ہے, بس اسی بنا پر مجھے جہنم میں بھیج دیا گیا. جو حرم کعبہ کا طواف کرتے اور جن کو دفن جنت المعلا میں کیا گیا ہو, مکے کی پشت پر جو قبرستان ہے اس کے اندر, اس میں دفن کیا گیا ہو, ان کو صرف اسی بنا کے اندر, اسی وجہ سے جہنم کا مژدہ سنا دیا گیا, ان کی روح کو قید کر دیا گیا وہاں. کہا پھر میرا سونا کہاں ہے؟ کہ تمہارا سونا میرے گھر کی سیڑھی ہے وہاں پر دفن ہے, وہ جا کے لے لو, اور تم کرم کر دو تو میری بہن سے جا کر کہہ دینا مجھے معاف کر دے تاکہ مجھے یہاں سے چھٹکارا مل جائے. وہ آئے کہ انہوں نے دیکھتے ہیں, پہلے تو انہوں نے جو کہا ہے یہ ٹرائی کرتے ہیں وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. وہ پہنچے مکہ شریف, آئے ان کے گھر پر, جہاں جو جگہ بتائی وہ کھودا تو ان کا سونا مل گیا. کہ چلو یہ تو بات پکی ہو گئی. پھر انہوں نے عجم کا سفر کیا اور آ کر ان کے بہن کو بتایا کہ تمہارے بھائی کی حال تمہارے ناراض ہونے کی بنا پر تمہارے حق ادا نہیں کیے, اس لیے ان کی حالت ایسی ہے, تم معاف کر دو تو ان کا بھلا ہوتا ہے. تو اللہ والے وہاں گئے, انہوں نے معافی تلافی کی, جب جا کے ان کو چھٹکارا ملا. بات یہ سمجھ میں آئی, اگر حقوق پہ ڈاکے ڈالے نا, ہم کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں, کتنی بھی عمرہ حج کر لیں, جب تک بندے کے حق معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر ہم لوگوں پر, ہمارے والد دنیا سے چلے گئے, ان میں کوئی قرض مانگتا ہے تو سب سے پہلے بیٹوں کی ذمہ داری ان کا قرض ادا کرے. اور حقوق یہ بھی ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا اور ان کا والد کسی سے دوستی کرتا تھا, محبت کرتا تھا, تو بچوں کی ذمہ داری ہے کہ والد کے دوست سے محبت کریں, ان کو گفٹ دیں, محبت سے پیش آئیں. جب ایک اولاد اپنے والد کے دوست سے جا کر ملاقات کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو قبر کے اندر روح کو ثواب عطا فرماتا اور سکون عطا فرماتا. آپ اندازہ لگائیں, باپ کے دوست سے جا کر اگر محبت سے بیٹا ملے تو قبر کے اندر روح کو ثواب ملتا ہے. اور باپ کی خالہ ہوگی, باپ کی بہن ہوگی, یا رشتہ دار ہوں گے, ان سے حسن سلوک کریں گے تو مولا ان پر کتنا کرم فرمائے. یہ بظاہر چھوٹی باتیں لیکن بہت بڑی باتیں جو مرنے کے بعد حقوق رہتے ہیں. ایسے ہی کسی کے والد چلے گئے اور بالا کے رشتہ دار نہیں تھے, وہ بڑی محبت کرتے تھے کسی سے, تو آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں, حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی پہلی بیوی تھی, ان کا جب انتقال ہوا نا, تو ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بکرا ذبح کرتے, جو بھی کوئی سامان ہوتا, تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی پہنچایا کرتے. سبحان اللہ, یہ اسلام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خالہ سے محبت کریں, ہمارے ابا حضور جن سے محبت کرتے تھے ہم ان سے محبت کریں, محبت سے پیش آئیں. یہ بھی ایصال ثواب کا طریقہ ہے. اور ان کا جو قرض کسی کے جس کے والدین دنیا سے چلے گئے کوئی باقی ہو, کوئی اگر جھوٹ بھی کہہ دے آ کے تم ذمہ داری نبھاؤ, ان کا قرض ادا کر. ہم نے دیکھا کہ بھلے آدمی تھے مرحوم یاسین خان صاحب, یہ چلتے ہی پھرتے کسی گارنٹی بھی لے لیا کرتے تھے اور وہ صاحب فرار ہو جاتے تھے, یہ بھگتتے رہتے. تو کبھی کبھی یہ نیکیاں بھی کام آتی ہے. ہم نے کسی کا بھلا کیا اور اس کا وہ ظرف تھا وہ بھاگ گیا, اور انہوں نے وہ ایک جس سے بھی لیا قرض اس کا ادا کیا, تو اس کا بھی اجر اللہ ضرور عطا فرماتا. حضور ارشاد فرماتے مرنے کے بعد مردہ لوگوں کو نیک ناموں سے ان کو یاد کیا کرو. اگر برائی سے یاد کرو گے نا تو حضور فرماتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ویسا ہی لکھ دیتا ہے.
اور نیکی سے یاد کرو گے تو اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ بندے نیک کہہ رہے ہیں تو میں تو کریم رب ہوں, میں نے بھی اس کو نیکوکار میں لکھ دیا. تو ہمارا کیا جاتا ہے, ہمارا کیا جاتا ہے, کچھ نہیں. کوئی جائے تو نیک نیتی سے کسی کو یاد کیا کرو. ہاں جو بد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود زبان پر اس کی بدی ظاہر فرما دیتا ہے کہ فلاں شخص ایسا تھا. تو ہمیں چاہیے مرنے کے بعد ایصال ثواب اسی انداز سے کریں. آپ آئیں یہاں پر, جب بھی بیٹھیں یہاں پر, جتنی دیر بیٹھیں سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر بیٹھیں. جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے نا آپ تب بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے, ورنہ بہت سی جگہ دیکھا آیا کھانا کھایا اور اٹھ کے چلے گئے. بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اس کا ثواب بھی اللہ مردے کو ثواب عطا فرما دے گا. پھر کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ مردے کو ثواب عطا فرما دے گا. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں, آئے دن کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے, کبھی قرآن مقدس کے تعلق سے, کبھی مذہب اسلام کی کسی بات کو لے کر کے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم کی توہین کی اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی, اور جس نے اللہ کے رسول کی توہین کی اس نے جبریل کی توہین کی, اور جس نے جبریل کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی, اور جس نے اللہ کی توہین کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو مدرسے ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے مدرسے جو چلتے ہیں مسجدوں کے اندر یا گھروں کے اندر, فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کے گھر ہیں. کس کے گھر ہیں؟ رسول اللہ کے. اور مسجد کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر ہے. تو فرمایا گیا ہے جو ان کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں عطا فرمائے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دیتا ہے. آج تو ہمارے یہاں مسجدوں میں چیکم چلی ہوتی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایسا شخص تمہیں ملے جو خالی دنیا دنیا مال مال کی بات کرے تو آقا فرماتے ہیں اس سے دور رہنا, اس کے قریب مت بیٹھنا, وہ تمہارا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے گا. تو ہم نے کہاں ٹھوکر کھائی؟ کبھی ہم مسجد کا ادب نہیں کر رہے ہیں, کبھی مدرسوں کا ادب نہیں کر رہے ہیں, کبھی ہم اپنے علماء کا ادب نہیں کر رہے ہیں. اور وہ بھی ہم جو کرتے روڈوں پہ بیٹھ کے کرتے لوگوں کے سامنے, ارے ہمارے امام صاحب یوں ہیں, ہمارے فلاں صاحب یوں ہیں, ہمارے مدرسے میں یوں اور وہ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. تو لوگوں نے, ہم نے اپنے ائمہ کی توہین کی, علماء کی تو لوگ یہاں تک پہنچ گئے رسول اللہ کی توہین کرنے لگے. پہلے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم لوگ مذہب اسلام کی ہر چیز سے محبت کریں, جب ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اور اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم کتنی نماز جنازہ پڑھ لے, چاہے 500 قرآن بخشواتے پڑھوا کر, اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتاؤں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, ایک شخص نے آ کر کہا عمر موت کو یاد کرو, موت کو. فاروق اعظم رونے لگ گئے. کون عمر؟ جن کو حضور نے فرمایا جنتی ہیں وہ. حضور فرماتے میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے, اور جن کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن مقدس میں 20 آیتیں نازل فرمائی, کم و بیش 20 آیتیں, جو کہا زبان سے نکلا اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی اس کو. جب موت کا تذکرہ کیا تو رونے لگ گئے. اس شخص سے کہا میں تجھے ماہانہ تنخواہ دوں گا, مہینے کی تجھے, لیکن تو مجھے روزانہ موت یاد دلانا, روز موت یاد دلانا. وہ شخص آتا, اس کا یہی کام تھا. مہینہ ہوا, اس کو تنخواہ دے دی. پھر کہا اب تیرا کام نہیں ہے, اب تو چلا جا. کہ کیا ہوا حضرت؟ اب موت کو یاد نہیں کرنا. کہا اب مجھے ضرورت نہیں, میرے داڑھی میں سفید بال آ گئے, اب میں اسے دیکھ کر روزانہ موت کو یاد کر. سبحان اللہ. موت کو اتنا یاد کرو, اتنا یاد کرو. جو آدمی موت اور قبر کو یاد کرتا نا وہ سب بھول جاتا دنیا کا جھنجٹ. پھر آقا فرماتے ہیں کہ جو آدمی کم و بیش دنیا کے اندر زندگی میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا نا, اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا. تو موت کو یاد رکھو تو ساری چیزوں سے چھٹکارا مل جائے گا. اور اپنے ماں باپ کو کبھی مت بھولو, اپنے جو اقارب چلے گئے دنیا سے ان کو کبھی مت بھولو, ان کو روز یاد کرتے رہو. یہ مت کہو یار اقبال خان صاحب اگر ہم نہیں جائیں گے وہاں فاتحہ میں تو وہ ناراض ہو جائیں گے, اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا. اس نیت سے آؤ, آج ہم کسی کی میت میں آئے, ان کے لیے ایصال ثواب دل سے کریں گے. ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایصال ثواب کے لیے اسے بندے تیار فرما دے گا. تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں, میرا معمول یہ ہے, حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب آپ کسی قبرستان سے گزرو, ان کا فرمان ہے کہ جو آدمی 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف پڑھ کر کے مردوں کو ایصال ثواب کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مردوں کے تعداد کے برابر پڑھنے والوں کو نیکی عطا فرماتا ہے. تو ہم جب بھی نکلے قبرستان سے کہ راستے میں آتے ہیں
تو الحمدللہ میرا معمول ہے، جو میں جاتا ہوں کہ قبرستان آنے والا جسے ہم جاتے ہیں میرٹا کی طرف، تو پادو پہ راستے پہ قبرستان ہے، بڑی پادو پہ، تو میرا معمول ہے کہ ہم جاتے ہیں تو جسے آنے والا رہتا ہے اسی سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ رکے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے، مولا سب کو ثواب عطا فرما، اور حضور کے امتی جتنے دنیا سے چلے گئے ایمان والے ان کو بھی ثواب عطا فرما۔ اب کتنے چلے گئے ہوں گے حضرت آدم سے لے کے اب تک، ہم نے پڑھ دیا، اللہ کی ذات پہ ہمیں پورا مکمل کانفیڈنس اور یقین ہے کہ اللہ ان کے تعداد کے برابر میں نہیں کیا عطا فرمائے گا۔ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ اخلاص پڑھو، اس کا بہت ثواب بھی ہے، اور مردوں کو بخشتے رہو۔ کوئی مولانا ملے نہیں ملے فاتحہ کے لیے، کام ہوتا ہے ہر انسان کے لیے، اماموں کی کام ہوتے، ان کے بھی گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، نہیں آ پائیں، آپ اپنے گھر میں مصلی بچھائیں، وضو کریں، کچھ بھی نہیں آتا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جو کلمہ اس انداز سے پڑھے، لام پہ جو مد اس کو کھینچ کر لا الہ الا اللہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس لام کو کھینچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو 4000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب 4000 نیکیاں آپ کو ملی، آپ دعا کر دو مولا اس کلمے کا ثواب میرے ابا حضور کو فرما، اور جتنے چلے گئے دنیا سے ان کو عطا فرما، تو 4 کے برابر ان کو بھی اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اسی کا نام فاتحہ ہے، جتنا آیا آپ کر لو، مجھے امید ہے کریں گے انشاءاللہ تعالی، بھولیں گے نہیں نا۔ اور ہر جمعرات کا معمول بنا لو، اگر آپ شہر میں رہتے ہیں جمعے کو تو قبرستان جائیں۔ آقا فرماتے جو انسان اپنے والد کی قبر پر ہر جمعرات یا جمعے کو جاتا حاضری دیتا ہے، وہ جب مر جائے گا اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر پر حاضری کے لیے آئے۔ کتنا بڑا تحفہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے والدین کو مرنے کے بعد جب تک زندہ رہیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری جو رسومات ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ شادی کی طرح بھی جوڑے بھی دیتے ہیں ہم لوگ، بہن بیٹیاں آتی، یہ رسموں کو بند کر دو، اس کے اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں ان رسموں کے تعلق سے بات کروں، بس میں نے آپ کو اس سارے ثواب کے تعلق سے باتیں بتائی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ رسمیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اس سے آپ پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان والے ہو گئے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ایسے داخل ہو جاؤ جسے پانی کے اندر رنگ ڈالتے نا اس کو الگ نہیں کر سکتے، تو ایسے ہی ہمارے اندر اسلام رچ بچ جانا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی کام ہو، موت ہو، میت ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، عقیقہ ہو، وہ اسلامی طریقے سے کرو، پھر دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں زبان ہلائیں گے نہیں، دل میں سوچیں گے، اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو مل جل کر دین کا کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک صدقے طفیل علی جناب مرحوم یاسین خان صاحب کو کروڑ جنت عطا فرمائے، ان کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہمیں تا زندگی جب تک زندہ رہیں اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے بولنے میں تاریخی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کریم حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالے پاک استقیم معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔